اس نے عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی ہے۔ اب یہ جو بھی یہ فیصلہ آیا ہے، یہ فیصلہ ٹھیک ہے، غلط ہے، کس سے کہاں کوتاہی ہوئی ہے، میں بڑا آپ کو اس میں ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو دوں گا۔ وہ مجھے پتا ہے اس وقت اب سلسلہ جو شروع ہو جائے گا، وہ جو پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ کہنا شروع کر دیں گے یہ غلط تھا، یہ تھا، یہ نہیں ہوا، جبکہ جو نون لیگ کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ کہنا شروع کر دیں گے جناب بالکل صحیح فیصلہ تھا اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ میں آپ کو دونوں سائڈز کی غلطیاں کہاں پہ ہیں وہ میں ساری کھل کے جو آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ کو کلیئر سچویشن جو ہے وہ پتہ لگ سکے۔ میں کیس کے اوپر آنے سے پہلے ذرا سزا کے بارے میں ذرا پہلے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے 10 سال قید بامشقت، پہلی بات تو یہ کہ علیمہ خان صاحبہ پچھلے کئی دنوں سے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بار بار یہ بات کہتی تھی کہ جناب یہ اس کے اندر جو ہے ان کو پھانسی کی سزا دینے کا پلان بنا ہوا ہے، اور یہ بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا جاتا تھا، جبکہ اوبیسلی یہ حقیقت ہے کہ یہ سزا جو ان کے اوپر جرائم جس چکر کے اندر جو ہے ان کے اوپر یہ کیس بنا ہوا تھا اس کے اندر یہ سزا شامل ہوتی ہے، لیکن یہ جج کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اینڈ تک جو ہے وہ کیا سزا دیتا ہے۔ تو وہ سزا نہیں ہوئی اور 10 سال جو ہے وہ قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ جو قید بامشقت ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے مشقت بھی کرنی ہے۔ مشقت کرنے کے اندر جو ہے جیل کے اندر مختلف کام ہوتے ہیں جو آپ کو سونپ دیے جاتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیل کی جو انتظامیہ ہے وہ آپ کی کیا ڈیوٹی لگاتی ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ درزی کا کام بھی ہو سکتا ہے، اس کے اندر کارپینٹر کا کام ہو سکتا ہے، باورچی کا کام ہو سکتا ہے، مالی کا کام ہو سکتا ہے، اس کے اندر نائی کا کام ہو سکتا ہے۔ آپ کو جس قسم کا بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہو یا جو کچھ بھی آتا ہو، تو ویسے بھی میرے آن لائٹر نوٹ عمران خان صاحب تو کرکٹ بڑی زبردست کھیلتے ہیں، خیر تو یہ آپ کی ڈیوٹی جو ہے وہ اس طرح لگ جاتی ہے۔ اچھا، اب آ جائیں ذرا سب سے پہلے یہ کیس بیسکلی تھا کیا؟ یہ کیس بیسکلی یہ تھا کہ سائفر جو ہے، جو کہ ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، اس کی آپ نے اس کی جب وہ سائفر آتا ہے تو اس مرتبہ اس سائفر کی جو ہے وہ 5 مختلف کاپیاں جو ہیں وہ نکلی تھیں ڈی کوڈ ہونے کے بعد۔ یہ بیسکلی کوڈڈ لینگویج کے اندر یہ سائفر آتا ہے، اس کے بعد اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، اور مختلف دفاتر کے اندر، جس میں وزیر اعظم کا دفتر بھی شامل ہوتا ہے، آرمی چیف کا دفتر بھی شامل ہوتا ہے، ISI کا سیل بھی شامل ہوتا ہے، وہاں پہ اس کی ڈی کوڈڈ کاپیز جو ہے وہاں پہ جاتی ہیں۔ تو جو کاپی عمران خان صاحب کے پاس گئی ہوئی تھی وہ کاپی ان سے گم گئی۔ اس کے بعد یہ عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا اقرار کیا کہ وہ کاپی مجھے نہیں ملی، میں نے بہت ڈھونڈا، میں نے ملٹری سیکرٹری کو بھی کہا، پرنسپل سیکرٹری کو بھی کہا، لیکن مجھے یہ کاپی جو ہے وہ نہیں مل سکی۔ 1 سال تک آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ 1 سال کے اندر وہ کاپی جو ہے آپ نے دفتر خارجہ کو واپس بھجوانی ہوتی ہے، لیکن عمران خان صاحب سے وہ کاپی گم گئی۔ اچھا، دوسرا اینگل اس ساری چیز کے اندر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس سائفر کی کاپی کے اوپر ایک جلسہ کیا تھا، اور اپنی حکومت جانے سے صرف چند دن پہلے یہ جلسہ کیا تھا، اور اس جلسے کے اندر جو ہے وہ 27 مارچ کو انہوں نے جلسہ کیا اسلام آباد کے اندر، اور اس کے اندر ایک کاغذ جو ہے انہوں نے لہرایا، اور وہ کاغذ انہوں نے کہا کہ یہ مجھے دھمکی آمیز خط جو ہے وہ امریکہ سے آیا ہے۔ اب وہ دھمکی آمیز خط کبھی تھا ہی نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں تھی، لیکن اس کو انہوں نے شو یہی کیا کہ ہاں جی مجھے دھمکی ملی ہے، اور مجھے امریکہ جو ہے وہ میری حکومت گرانے لگا۔ ڈونلڈ لو نے جو ہے وہ ایمبیسیڈر کو بلا کے کہا ہے کہ جناب آپ کو عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ ختم کرنی پڑے گی۔ ٹو بگن ود یہ ایک اسٹوپڈ موو تھی، یہ ایک غلط موو تھی عمران خان صاحب کی جانب سے، اپنی حکومت بچانے کی ایک آخری کوشش تھی۔ ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ پولیٹیکل کیپٹل گین کرنے کی خاطر پاکستان کے سیاستدان جو ہے 2-3 قسم کے کارڈ جو ہے وہ اکثر پلے کرتے رہے ہیں۔ ایک اینٹی امریکہ کارڈ، ایک اسلامک کارڈ، یا آپ جسے کہتے ہیں ریلیجن کارڈ، وہ بھی پلے کرتے رہے ہیں، اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ بھارت کے بھی حوالے سے، لیکن بھارت والا جو ہے وہ کارڈ ہمارے یہاں اتنا نہیں چلتا، بھارت کے اندر البتہ اینٹی پاکستان کارڈ جو ہے وہ کافی چلتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے بھی وہی روٹ اختیار کیا، اور میں اس دن سے میرا یہی موقف تھا، اور وہ آج تک یہی موقف ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جان بوجھ کے چیزوں کو جو ہے وہ ٹویسٹ کیا، اور کوشش صرف یہی تھی کہ کسی طرح میں یہ سارا کچھ جو ہے اس کا ملبہ جو ہے میں امریکہ کے اوپر ڈال دوں کہ جی امریکہ نے کیا۔ اگر امریکہ نے آپ کی گورنمنٹ گرانی ہوتی تو اس کو بیٹھ کے امبیسڈر کو بلا کے اس کو ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ جناب یہ جا کے پیغام پہنچا دیں گے ہم آپ کی حکومت گرانے لگے، اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے اگر سیکرٹ مشنز کرنے بھی ہوتے ہیں نا ان کی انٹیلیجنس نے یا